गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसह में एक मरतबा दरूद पाक नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ने में कभी भी बखीली नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरा इसमें मुबारक सुने और मुझ पर दरूद न पढ़े, वो शख्स बड़ा बखील है। बेशक ये तो रही उस शख्स की बात जो हुजूर का नाम सुनकर हुजूर पर दरूद ना पढ़े। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरा इसमें मुबारक सुना और मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा तो परवरदिगार आलम उसके 10 गुनाह माफ कर दिया करता है, उसके 10 दर्जात बुलंद किया करता है और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां भी लिखा करता है। इसलिए दरूद पाक को अपना वजीफा मुकर्रर कर लें। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन दाइमन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। और जो मुत्तहिद हों तो बदल डाले जमाने का निजाम, जो मुत्तहिद हों तो बदल डाले जमाने का निजाम। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हम नजराने अकीदत पेश करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं। मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक रब्बे कायनात का इरशाद बेनियाज है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या लोगो, तुम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, तुम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अगर कोई नमूना चाहते हो तो तुम्हें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहूदियों को देखने की जरूरत नहीं है, ईसाइयों पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी की जिंदगी को परवरदिगार आलम ने हमारे लिए नमूना बना दिया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या लोगो, तुम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अगर किसी नमूने के मुतलाशी हो, अगर किसी तरीके को सीखना चाहते हो तो मेरे नबी की जिंदगी को तुम अपना लो, कामयाब हो कामरान रहोगे। क्योंकि मेरे नबी की जिंदगी में जिंदगी का हर वो कोशा है जो जिंदगी गुजारने के लिए इंसानों को दरपेश आया करती है। जो भी जरूरतें हो, मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आपको हर चीज सीखने को मिलती है। अगर किसी का अदब करना हो तो मेरे आका की जिंदगी से सीखे, अगर किसी को छोटों पर शफकत करनी हो तो मेरे आका की जिंदगी से सीखे। अगर जिंदगी गुजारने के लिए जो भी जरूरत पेश आए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, तुम्हें उसका सलीका खुद ब खुद मालूम हो जाए। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। सुभान आप जानते हैं, बहुत अच्छा, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने बड़े मुख्तसर वक्त में इस पूरी दुनिया में इंसानियत का वो दर्स दिया है कि आप इससे पहले उठाकर देखें, ऐसी जिंदगी किसी की आपके सामने नहीं नजर आएगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। वो इसलिए है कि जिंदगी का हर वो गोशा मेरे आका की जिंदगी से मिल जाता है जो इंसानों को दरपेश हुआ करती है। इसीलिए तो शायर ने क्या ही खूब कहा, शायर ने कहा, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, मुसाफिरों रविशे कारवा बदल डालो। और हर सिमत मचलती किरणों ने अफशूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। आप आए देखें, इस्लाम वो मजहब है जिसने लोगों को मुत्तहिद होने का दर्स दिया है। आप अगर आए देखें, जो जुल्म करते हैं, जब इस्लाम से उनका मुकाबला होता है, जब इस्लाम के सामने आता है, वो किस तरह से घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। आप इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को उठाकर देखें। जब खलीफा ने यह कहकर आपको बुलाया था, लोग उनकी इज्जत किया करते थे, उनका शोहरा बड़ी दूर दूर तक था। जब ये खलीफा ने सुना तो उसने आपको यह कहकर बुलवाया अपने सिपाहियों से कि जैसे ही इमाम जाफर सादिक मेरी बारगाह में हाजिर हो, मैं जैसे ही अपने
सर की टोपी का इशारा करूं, उसे हिलाऊं, तुम समझ जाना कि उनको कत्ल कर देना है। लेकिन जब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब खलीफा ने जो सिपाही भेजा, जाकर जब उसने अर्ज किया कि आपको खलीफा ने बुलाया है, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनसे मेरा क्या काम है, वो मेरा वक्त क्यों ज़ाय करना चाहता है। बहरहाल उसने बुलाया है तो मैं चलता हूँ। जब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बारगाह में पहुंचे, तो उसका हाल क्या था, जहां उसने ये इशारा किया था, जैसे ही वो आए मैं इशारा करूं तो उनकी गर्दन कदम कर दी जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन मंजर जब देखा है सिपाहियों ने तो सब के सब हक्का बक्का रह गए। क्या देखते हैं कि जैसे ही इमाम जाफर सादिक वहां पहुंचे जहां उसने कत्ल करने का हुक्म दिया था, सिपाहियों ने देखा कि वो अदब के साथ खड़ा हो जाता है और उनका इस्तकबाल करता है और अपनी जगह से, अपनी कुर्सी से हटकर, तख्ते शाही से हटकर वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह पर बिठाता है और उनके पाए अक़दस में बैठ जाता है। और जब उसने नजर डाली फौरन बेहोश होकर वहीं गश खाकर गिर पड़ता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ देर के बाद जब वहां से वापस हुए, जब खलीफा को होश आया, सिपाहियों ने पूछा, ए खलीफा, हमको तो आपने हुक्म ये दिया था जैसे ही वो आएंगे हम तुम्हें इशारा करेंगे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा था कि इमाम जाफर जैसे ही यहाँ पहुंचे आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, आप उनका इस्तकबाल करते हैं और अदब में अपनी जगह पर बिठाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं उनके लिए और उनके कदमे नाज में आप बैठ जाते हैं। और क्या वजह थी कि आप गश खाकर बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्या बात थी? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से खलीफा ने बयान किया, मैं क्यों ना खौफजदा होता। मैंने देखा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे पास आए थे, मैंने देखा था उनके साथ एक इतना बड़ा अजदहा था जो अपनी ज़बान हाल से मुझसे अर्ज़ कर रहा था कि ए खलीफा, खबरदार खबरदार, अगर ज़रा सी भी गुस्ताखी की, अगर ज़रा सी भी बेअदबी तूने की तो सुनो, मैं तुम्हारे महल के साथ तुम्हें निकल जाऊंगा। मुझ पर इतना खौफ और लर्जा तारी हुआ कि मैं गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम मनसब था, जब इस्लाम जालिम के सामने आता है तो जालिम खुद बखुद ज़ेर होता हुआ नजर आता है, जालिम खुद बखुद घुटना टेकता हुआ नजर आता है। शर्त यह है कि हम नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लें। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सब कब होता है? जब नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला अकीदत व मोहब्बत रखता है, अपने दिल में नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रचा और बसा लेता है। मेरे आका फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत, कायनात की हर चीज से ज्यादा, खुद उसकी अपनी जान से ज्यादा अगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो तो आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता। सहाबाए कराम की जिंदगी का मुताला करें, सहाबाए कराम किस तरह से मोहब्बत किया करते थे। अगर मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, आप हुक्म देते हैं, जहां पर जो बैठा, जहां पर जो खड़ा है वो वहीं बैठ जाता है। इतनी मोहब्बत रखते हैं सहाबाए कराम कि मेरे आका जो हुक्म देते हैं हर सहाबी मेरे आका अमल करता है। अरे वाह 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 वाह, बेशक बेशक, क्या कहना भाई, वाह। नबी पाक किसी चीज से रोक देते हैं तो सहाबा किस तरह से रुक जाते थे। अगर आप तारीख की किताबों को पढ़कर देखें तो आपको पता चलेगा। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया है, जंग का मौका है, बड़ी दूर का सफर करना है, मेरे आका ने हुक्म दे दिया, ऐ सहाबियों तैयारी कर लो, हमें जंग के लिए निकलना है, बड़ी दूरी तय करनी है और हमें वहां पहुंचना है, इस्लाम का सिक्का, इस्लाम का खूंटा गाड़ना है, इस्लाम की अज़मत लोगों पर ज़ाहिर और बाहिर करनी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं कि उस वक्त मैं इतना मालदार था कि उस वक्त मेरे पास उतनी दौलत कभी ना हुई जब मेरे आका ने हुक्म दिया था। सहाबा कराम बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ जंग की तैयारी में लग जाते हैं, हर सहाबी तैयारी करने में जुट जाता है। मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حکم دیا کہ صحابیوں چلو چلو جنگ کے لیے نکل چلو، رخت سفر باندھو۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کا حکم دیا ہے، ہر صحابی ان کے ساتھ ہے، لیکن چند لوگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں بھی جاؤں گا، لیکن مجھے میری سستی اور کاہلی نے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، میرا ارادہ تو تھا، میں نے نیت تو کر رکھی تھی کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں گا، لیکن میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ شریک ہو سکا۔ روز میں ارادہ کرتا کہ میں رخت سفر باندھوں گا اور قافلے سے جا لگوں گا، میں اس قافلے سے جا لگوں گا، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، میں فوراً تیاری کروں گا اور قافلے میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن میں ایسے ہی سستی کرتا رہا، روز ارادہ کرتا اور روز میں نہ نکل سکتا۔ بہرحال میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچے۔ آپ نے صحابیوں سے پوچھا، کعب بن مالک نظر نہیں آتے؟ میرے آقا ان سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے اور وہ بھی حضور سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ ان کے مال و متاع نے روک لیا ہے، ان کی دولت کی محبت نے انہیں روک لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آقا نے یہ سنا تو آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد جنگ ہوتی رہی۔ میرے آقا کامیابی کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے تو یہاں پر جو منافقین تھے، جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو بظاہر مسلمان نظر آتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان پیش کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا کہ اب تو لوگ ہم پر تان کسیں گے، لوگ ہمیں برا اور بھلا کہیں گے، آقا ہمیں بلا کر پوچھیں گے تو سنو، ہم کوئی نہ کوئی عذر ان کے سامنے پیش کر دیں گے، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب کہیں سفر سے واپس آتے تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں پر وضو فرمانے کے بعد نماز ادا کرتے، آپ وہیں بیٹھتے اور لوگ آ کر آپ کی زیارت کرتے، آپ کی دست بوسی کرتے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے، لوگ آتے رہے اور عذر بیان کرتے رہے۔ میرے آقا کی نظر تو دلوں پر ہوا کرتی تھی، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے آقا کیا جانتے ہیں، میرے آقا کتنا جانتے ہیں، آقا خود ہی بیان فرماتے ہیں، فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم اے نمازیوں تمہارا رکوع اور خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے نمازیوں، خشوع اور خضوع اس کا فرق کیا ہے؟ خشوع اور خضوع یعنی جب آدمی ظاہراً نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اسے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ حالت رکوع میں ہو تو لوگ دیکھ کر جان جاتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، وہ حالت سجدہ میں ہو لوگ دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ یہ نماز کی حالت میں ہے، لیکن وہ نمازی سوچ کیا رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل میں چل کیا رہا ہے، اس کا دماغ کس طرف ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع تو رکوع، تمہارا خشوع یعنی تمہارے دل کی کیفیت میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دل کی کیفیت پر میری نظر ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب منافقین اپنا عذر بیان کرتے رہے، میرے آقا سب کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ میں بھی کچھ عذر بیان کر دوں گا، لیکن پھر سوچتے ہیں میں اس آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں جس کی نظر دلوں کی کیفیت پر ہوا کرتی ہے، میں وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں ان سے سچ بیان کروں گا۔ اس ارادے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے انہوں نے سلام پیش کیا، میرے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور پوچھا، اے کعب تم نے شرکت کیوں نہ کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ ملکہ حاصل ہے، میں چرب زبان ہوں، میں کوئی عذر بیان کرتا آپ کی بارگاہ میں، لیکن یا رسول اللہ میں ایک ایسے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں جس کی نگاہ دلوں کی کیفیت پر ہوا کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا، میں سچ بیان کروں گا۔ یا رسول اللہ میں نے ارادہ تو کر رکھا تھا کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا، لیکن میری کاہلی اور سستی کی وجہ سے میں شریک نہ ہو سکا۔ میں روز ارادہ کرتا تھا کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا، لیکن کاہلی اور سستی کی وجہ سے یا رسول اللہ شریک نہیں ہو سکا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ، اور حکم دیا، اے صحابیوں ان سے کوئی کلام نہ کرے، ان سے کوئی بات نہ کرے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ لرز جاتے ہیں
آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ آقا نے حکم دے دیا ہے اب کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھ سے کلام نہ کرے۔ آپ باہر آئے اور صحابیوں سے پوچھا کیا میری طرح کوئی اور بھی ہے جو اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکا؟ تو صحابیوں نے 2 صحابیوں کے نام اور بتائے، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 2 صحابی اور ہیں، یہ بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ آقا نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ان تینوں لوگوں سے کوئی کلام نہ کرے۔ آقا کا حکم تھا کہ اب بھائی بھی ہیں، آپ سلام کرتے ہیں حضرت کعب بن عبداللہ، ان کا بھائی بھی ان سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 2 صحابی حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور لرزہ طاری ہو گیا، اللہ کے خوف سے خوب رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، اور ادھر ان کا حال یہ تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں میں نے گوشہ نشینی اختیار نہ کی بلکہ میں نماز رسول پاک کے پیچھے ہی ادا کرتا رہا، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں ہی جاتا رہا۔ اے لوگوں سنو، میں لوگوں سے ملتا سلام کرتا، کوئی شخص پورے مدینے میں میرے سلام کا جواب دینے والا نہ تھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھی سلام کیا تو ان لوگوں نے بھی جواب نہ دیا۔ میں نے 1 بار سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا، میں نے 2 بار سلام کیا، میں نے 3ری بار سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے سمجھ لیا آقا کا حکم ہے، اس پر یہ عمل پیرا ہے۔ ایسے ہی گزرتے 50 دن کا دن گزر جاتا ہے، 40 دن کا دن گزر جانے کے بعد آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اے پروردگار عالم کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی حالت میں میرا انتقال ہو جائے کہ جب لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تو کوئی میری نماز جنازہ بھی نہ پڑھے گا، مجھے ایسے ہی لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اے پروردگار عالم میں اس حال میں اس دنیا سے رخصت نہ ہوں کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہوں، میرا حبیب مجھ سے ناراض ہو۔ آپ کو یہی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 40 دن سے اوپر دن جب گزر گیا تو کفار و مشرکین نے میرے پاس رقعہ بھیجا، ایک خط بھیجا کہ اے کعب بن عبداللہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم برپا کر رکھا ہے، لوگوں کو روک دیا ہے تم سے کلام کرنے سے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ مل کر اس بات کا مقابلہ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ورغلانا شروع کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو کفار و مشرکین نے میرے پاس ایسا رقعہ بھیجنا شروع کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ آقا نے حکم دیا ایک صحابی کو بھیجا، ان کے گھروں پر بھیجا، اور 2 صحابی ہیں ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجا میرے آقا نے، اور ان لوگوں نے یہ حکم سنایا کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لیں، آپ ان سے دوری بنا لیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم انہیں طلاق دے دیں، کیا ہم ان سے دوری بالکل اختیار کر لیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بس تم ان کے ساتھ نہ رہو۔ حضرت مرارہ ابن ربیع وہ بڑے ضعیف صحابی تھے، ان کی اہلیہ نے یہ رقعہ بھیجا یا رسول اللہ میرے شوہر بہت ضعیف ہیں، اگر میں نے ان کی دوری اختیار کر لی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ ضعیف ہیں۔ میرے آقا نے اتنی اجازت دے دی کہ تم ان کی ضروریات زندگی پوری کر دو اور ان سے دوری اختیار کرو۔ 50 دن کا دن گزر گیا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ بوقت صبح یہ ندائیں جاری ہوئی، کعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی جو گوشہ نشین تھے ان کے بارے میں یہ پروانہ سنا دیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی بخشش فرما دی ہے، میرے آقا نے ان کی جو غلطی ہے اسے درگزر کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاکت سے بچ گیا۔ صحابہ ایسا نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایسا نمونہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے حضور کی محبت پر ہے، حضور کے ہر حکم پر وہ اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہے۔ برادران اسلامیہ اب تیاری کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستے پر چلنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا، پھر رب کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات بنا۔
اے پروردگار عالم جن کی زندگی پر تو نے انعام نازل فرمایا، اب صحابہ کی زندگی ہے، شہداء کی زندگی ہے، صالحین کی زندگی ہے، انہی کی زندگی سے ہمیں درس لینا ہے، انہی کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ بڑا پرفتن ماحول ہے، بڑی سیاستیں ہو رہی ہیں، اب ہمیں بڑی عقل مندی سے کام لینا ہے۔ اگر کسی قوم کو پست کرنا ہو، اگر کسی قوم کو پیچھے کرنا ہو تو اسے تعلیم سے روک دیا جائے، اسے علم حاصل کرنے سے روک دیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ یہی معاملات ہیں، آج ہمیں ہر طرح سے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے لیے ایک رہبر تلاش کریں، اور ہمارا رہبر جس چیز کا حکم دے، جس طرف موڑے، آنکھ بن کر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ بڑا پرفتن ماحول ہے۔ اب کوئی کہیں سے آئے گا اور آپ کو اپنی خوبیاں دکھائے گا، آپ کو اپنی اچھائیاں بتائے گا، لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، ہم نے کیا سنا ہے اپنے کانوں سے، ہم کیا دیکھتے رہے ہیں، ہمیں اسے مد نظر رکھنا ہے۔ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کون ہمارے ساتھ کیسے پیش آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو بہت چورن دیے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور بڑے آگے لے جانے کا لوگوں کو سپنا دکھایا تھا، لیکن ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں اپنے امام سے رابطہ کرنا ہے، ہمیں اپنے رہبر کو تلاشنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون آگے لے جائے گا، ہماری زندگی اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ کس کے ہاتھوں میں اچھا ہوگا، کہ ہمیں بڑی عقل مندی سے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ دور دور سے آئیں گے، کوئی حیدرآباد سے چلا آئے گا، کوئی ہندوستان کے کسی گوشے سے چلا آئے گا، کوئی کسی کونے سے چلا آئے گا۔ ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ہمیں اپنے رہبروں سے، اپنے اماموں سے، اپنے لوگوں سے، اگر کوئی آ کر صرف ایک مذہب کی بات کرے گا، اگر کوئی آ کر یہ سیاست کرے گا، لوگوں کو ایک بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کسی نے ہندو کیا تو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہے، اگر کسی نے مسلمان کیا تو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہے۔ اے لوگوں، ہمیں اس بات پر متفق ہونا ہے کہ جو ہمارے رہبر جس طرف ہمیں جس چیز کا حکم دیں گے، ہمیں اس طرف مائل ہونا ہے، اور ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے، جو وہ بتائیں گے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہمارے پاس وہ علم نہیں، وہ سمجھ نہیں، وہ دانشمندی نہیں کہ ہم کسی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے ایک رہبر چننا ہے، اور اس رہبر کو بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ہی سیاست کے ساتھ، بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اس بات کو سوچنا اور سمجھنا ہے، اور اس کے بعد متحد ہو کر ہمیں ایک فیصلے پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس وقت کے فرعون سے ہمارا مقابلہ ہے، جو ہم پر ظلم برپا کر رہا ہے، جو ہمیں پیچھے کرنے کی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے، ہمیں اچھے سپنے دکھا رہا ہے، اور پیچھے سے ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اے لوگوں، ہمیں خبردار ہونا ہے، ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہے، اور ہمیں اپنے لیے ایک امیر چننا ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں لبیک کہتے ہوئے چلنا ہے۔ آپ جس دیار میں رہتے ہوں، وہاں پر جو آپ کا امام ہو، یا جو آپ کی سرپرستی کر رہا ہو، جو آپ کے لیے کھڑا ہو، جو آپ کے لیے کوششیں کر رہا ہو، آپ اسے اپنا رہبر تسلیم کر اس سے مشورہ کریں، اور وہ جس بات کا حکم دے اس پر سب کو عمل پیرا ہونا ہے، اور ہمیں آنے والے دنوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائے، اور ہم سب کو کامیاب و کامرا فرمائے، ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔